علماء حق اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض سروری قادری اپنے عظیم خطاب تو نوازن گے. حضور دے غلام انتہائی توجہ نال ادب نال عقیدت نال محبت نال اپنا خطاب سماعت فرمان گے. آواز نہ آوے گفتگو دی بچیاں تے کنٹرول کردے ہوئے تمام ساتھیاں دی توجہ بالکل کامل آپ تے خطاب وال رہے. انشاءاللہ تواڈے ویران دلاں دیاں کھیتیاں آباد ہون گیاں. توجہ کامل رکھو. صاحبزادہ صاحب عظیم خطاب تو نوازن گے. زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل لائق سب احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف جگر گوشہ شیخ المشائخ محترم المقام حضرت قبلہ صاحبزادہ حامد عزیز حمیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام حضرت قبلہ پیر سراج شاہ تاجی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جگر گوشہ شیخ طریقت صاحبزادہ والا شان محترم صاحبزادہ محمد حمید الحسن صاحب سید مجدہ خطیب اسلام برادر محترم حضرت علامہ نور محمد سیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات دینی تربیتی اصلاحی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا.
اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور انجمن حیدریہ الیاسیہ کے جملہ کارکنان وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز نقیب شہید محترم انصر عباس صاحب کہ شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، تاکہ ہم پہچانے جا سکیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ حضور کے غلام ہیں۔ کیونکہ جو آزاد ہوتا ہے وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی مرضی پہ چلتا ہے۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو حضور کی غلامی کا دم نہ بھرتا ہو۔ جس سے پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ میں حضور کا غلام ہوں، اور اگر اس غلامی سے کوئی شخص انکار کرتا ہے تو شریعت اس کا مسلمان ہونا بھی قبول نہیں کرتی۔ ہم مسلمان ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ایک الگ قوم تصور کیے جاتے ہیں، باقی اقوام میں ہماری ایک الگ پہچان بنتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر ہم کلمہ کے ذریعے اپنی پہچان نہ کرائیں تو ہم میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو ہی ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں ایک الگ قوم تصور کیے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اور کلمہ شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اپنی مرضی سے نہیں جیوں گا، زندگی اپنی مرضی سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ میری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے تابع ہوگی۔ جہاں وہ چلائیں گے وہاں چلوں گا، جہاں وہ روکیں گے وہاں رکوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اتھارٹی ہے اور حضور کا جو اختیار ہے اور پوسٹ ہے اور جو منصب ہے، وہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، کہ میرے محبوب کو ماننے والوں، تم نے صرف محبوب کو نہیں ماننا، تم نے زندگی بھر میرے محبوب کی بھی ماننی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے صرف مجھے نہیں ماننا ہے، زندگی بھر میری بھی ماننی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں
اور وہ ہم میں سے ہیں، میجارٹی اکثریت اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے۔ آپ اس پر حیران ہوں گے، تو اس کی کوئی مثال ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں آنے والے کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے، اور یہاں بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں جو فجر جا کے پڑھیں گے، جو اللہ کے نام پر، اللہ کے ذکر پر، حضور کے ذکر پہ جھوم رہے تھے، داد بھی دے رہے تھے اور امداد بھی دے رہے تھے، مگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے، اور ہاتھ بھی انہوں نے جھنڈے بنا رکھے تھے مگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے۔ تو ان بدبختوں نے اللہ کو تو مانا ہے مگر اللہ کی نہیں مانی۔ جو یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اور فجر نہیں پڑھیں گے، انہوں نے رسول کو مانا ہے مگر رسول کی نہیں مانی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو غلامی ہے وہ پہچانی جاتی ہے کہ حضور کا سچا غلام کون ہے، اس کی علامتیں ہیں۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ یہ اپنی جب چھلنی سے گزارتا ہے نا انسان کو، تو چھان پھٹک کے بتا دیتا ہے کہ مومن کون اور منافق کون۔ سبحان اللہ۔ منافقت کی دو قسمیں ہیں، ہم نے بالعموم منافق کی یہ قسم جان رکھی ہے، کیونکہ یہی سنتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمان ہو اور بباطن کافر ہو، یعنی اوپر سے وہ کلمہ پڑھتا ہے مگر اندر اپنے اس نے کفر چھپا رکھا۔ تو یہ نفاق کی ایک قسم ہے۔ اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ ایک ہے نفاق اعتقادی، ایک ہے نفاق عملی۔ کچھ لوگ عقیدے کے منافق ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو منافقت ان کے عقیدے میں ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدہ تو ٹھیک ہوتا ہے مگر عملوں کے منافق ہوتے ہیں۔ جس کے عقیدے میں خرابی ہو وہ اعتقادی منافق ہے، اور جس کے عمل میں خرابی ہو اور عقیدہ صحیح ہو وہ عملی منافق ہے۔ اسلام ان دونوں کو منافق قرار دیتا ہے۔ اب یہاں مجھے معلوم ہوا کہ سب اہل سنت ہے، الحمدللہ پورے گاؤں میں اہل سنت ہے، تو یہاں اعتقادی منافق تو ہے کوئی نہیں۔ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی دوسرا نہیں ہے بد مذہب تو اعتقادی منافق تو ہے کوئی نہیں، سب اہل سنت ہے۔ اب یہاں اکثریت کن کی ہے؟ جو عقیدے میں منافق نہیں ہے، عمل میں منافق ہے۔ عشاء پڑھ کے نہیں آئے، فجر جا کے نہیں پڑھے گئے، اور یہی سبب ہے بہت سے جوان، مجھے معلوم ہوا کئی سال سے جلسہ ہو رہا ہے، آپ کا ہر سال ہوتا ہے نا جلسہ، بہت سے جوان بیٹھے ہیں جو ننگے سرائے بیٹھے ہیں۔ جب سے جلسے مسجدوں سے باہر ہونے لگے ہیں، جلسے نہیں رہے، میلے بن گئے، یعنی جلسوں میں آنے کے لیے وضو کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، سر پہ ٹوپی یا کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اکثریت جو جلسوں میں آتی ہے وہ عشاء پڑھ کے نہیں آتی، عشاء پڑھ کے آتے نا تو وضو میں بھی ہوتے، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی۔
تو چونکہ اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئی اس لیے وضو میں بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے. تو یہاں آپ ساری رات جھومتے رہے. اللہ اور اس کا رسول آپ کو منافق فرما رہے. اسلام یہ ہماری طبیعت کا نام نہیں ہے کہ اسلام کا وہ حصہ قبول کر لیں جو ہمیں پسند ہے، آسان لگتا ہے، وہ قبول کر لیں، اور وہ حصہ چھوڑ دیں جو مشکل ہے، جس کے کرنے سے طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئی اس لیے وضو میں بھی نہیں آئی. اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ان محفلوں میں، چونکہ مسجد میں نہیں ہوتی محفلیں، عشاء پڑھ کے نہیں آتے، وضو نہیں ہوتا، تو جب سگریٹ پہ ان کا دل کرتا ہے نا، اٹھ کے جا کے کش لگا کے پھر آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے. اور امام الانبیاء کے غلاموں، جو لوگ جاگتے ہوئے عشاء پڑھ کے نہیں آئے، وہ یہاں سے جانے کے بعد جب سو جائیں گے تو اٹھ کر فجر کیسے پڑھ سکیں گے؟ جنہوں نے جاگتے میں عشاء چھوڑ دی، وہ سونے کے بعد اٹھ کر پھر فجر کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے جلسے لمبے ہوتے جا رہے ہیں، جلسے، اور انتظامیہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ جتنا لمبا اتنا کامیاب ہوتا ہے، حالانکہ جلسہ جتنا چھوٹا اتنا کامیاب ہوتا ہے. طوالت سے جلسے کامیاب نہیں ہوتے. اب 8-8 گھنٹے آپ بیٹھے رہے جلسوں میں، ساری رات بیٹھے رہے آپ جلسوں میں، یہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ اس کے رسول کا حکم، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ 8-8 گھنٹے ساری رات جلسوں میں بیٹھو. نہ اللہ حکم دیتا نہ اس کا رسول حکم دیتا. لیکن پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ من چاہتا ہے. نہ اللہ کا حکم تھا نہ اس کے رسول کا حکم تھا، من چاہا تو 8 گھنٹے بیٹھے رہے، پوری رات بیٹھے رہے. اپنی طبیعت نے چاہا تو ساری رات بیٹھے رہے. نہ اللہ کا حکم تھا نہ اس کے رسول کا حکم. امام الانبیاء کے غلاموں، ہم کتنے بے وقوف ہیں، کتنے احمق ہیں، کتنے نادان ہیں کہ ہم نے وہ کام 8 گھنٹے کر لیا جسے ہمارا من چاہا، اور 15 منٹ کی وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی جسے رب نے چاہا، اور جا کے 10 منٹ کی وہ فجر نہیں پڑھیں گے جسے رسول نے چاہا، وہ زور نہیں پڑی جسے رب رسول نے چاہا، وہ عصر اور مغرب نہیں پڑی جسے رب رسول نے چاہا. اور جلسے میں ایسے آئے جیسے کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، نہ وضو کی ضرورت، نہ نماز کی ضرورت، نہ سر ڈھانپنے کی ضرورت. بعض لوگ جو لبرل قسم کے ہوتے ہیں نا، آزاد خیال لوگ، وہ کہتے ہیں جی مولانا سختی کرتے ہیں، اگر سر پہ کپڑا نہیں ہے تو کیا ہوا، اگر سر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں بتاؤں کیا ہوگا. امام الانبیاء کے غلاموں، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت. اسلام عادت اور عبادت میں فرق کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو نا، آپ بازار میں آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، مارکیٹ میں آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، کچہری میں ہاتھ کھلے ہیں، دفتر میں آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، آپ شادی حال میں، ولیمے میں، بارات میں آپ کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں. مگر جب اللہ رب العزت کی چوکھٹ پہ آئے، جب مصلی پہ آئے بندگی کے لیے، فرمایا اب ہاتھ باندھ لو. کیوں؟ تاکہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ بندہ عادت میں نہیں کھڑا، رب کی عبادت میں کھڑا ہے. فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اسی طرح آپ دکان پہ ہیں ننگے سر پھرتے ہیں، بازار میں ہیں اکثر ننگے سر پھرتے ہیں، شادیوں میں ننگے سر جاتے ہیں، کچہریوں میں ننگے سر جاتے ہیں، زندگی بھر ننگے سر پھرتے ہیں. لیکن شریعت نے حکم دیا جب ذکر رسول کی مجلس میں آؤ، دینی مجلس میں آؤ، مسجد میں آؤ،
اللہ کے ذکر کی مجلس میں آؤ تو سر ڈھانپو. کیوں؟ تاکہ تمہیں دیکھ کر معلوم ہو سکے کہ یہ عادت میں نہیں آئے، رب کی عبادت میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اسلام فرق کرتا اور ہم وہ فرق مٹا چکے ہیں. تمہارے میرے رسول نے تو اتنا فرق کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے تھے کہ اس دور میں جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے تھے، جو لباس سلا ہوا تھا نا وہ اپنے ڈیزائن اور بناوٹ میں کافروں جیسا نہیں تھا، مسلمانوں جیسا تھا. اس کی کٹنگ مسلمانوں جیسی تھی، اس کی بناوٹ اور ساخت مسلمانوں جیسی تھی. صرف رنگ ملتا تھا کافروں کے کپڑوں کے رنگ کے ساتھ کہ اس رنگ کے کپڑے اس دور میں کافر پہنتا تھا. امام الانبیاء نے دیکھا آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جلال آ گیا، غصہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء نے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار، فرمایا وہ میرا غلام ہو کر کپڑے اس رنگ کے پہنے جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں. اتار اس لباس کو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رنگ ابھی کچا ہے، اتنا پکا نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کپڑے میں اتار دیتا ہوں، مگر اس کو دھو کر نہ رنگ بھی اتار دیتا ہوں. تو رنگ جب اتر جائے گا تو پھر یہ ہے، پھر آپ اجازت دیتے ہیں کہ پھر یہ کپڑے پہن لو. سننا امام الانبیاء غصے کا اور جلال کا حال کیا تھا. صرف رنگ ملا تھا کافروں کے کپڑوں کے ساتھ. امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتار ضرور مگر دھو کے، رنگ نہیں اتارنا، ان کپڑوں کو آگ لگا دے.